اس طرح کا کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ جن کی عزت واشنگٹن میں بھی کی جاتی ہے اور تہران میں بھی کی جاتی ہے، مکہ میں بھی کی جاتی ہے، ریاض میں بھی کی جاتی ہے، مصر میں بھی کی جاتی ہے، آذربائیجان میں بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ خطے کی آپ کسی بھی جگہ کا نام لے لیں، وہاں ان کا نام جو ہے وہ عزت سے لیا جاتا ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان، اور ان کا اشتراک ہو گیا ہے، اور تینوں نے معاہدہ یہ کیا ہے کہ تینوں میں سے کسی ایک کو حملے کا خطرہ ہوگا یا کوئی حملہ آور ہوگا تو جارے کے خلاف تینوں مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ سعودی عرب، اس کا انحصار امریکہ کے اوپر تھا اور وہ انحصار اب ختم ہو جائے گا۔ ایک اسلامی نیٹو تیار ہونے والی ہے فورس، اور یہ اس کی ابتدا۔ تینوں کا جو اشتراک ہے یہ بہت خوش آئند ہے، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اور ممالک میں وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو جوائن کر لیں۔ ترکی کی طرف وہ رخ بھی کرتا ہے، میلی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کے تحت پاکستان اور سعودی عرب ترکی کی مدد کو پہنچیں گے، اور اسرائیل کو بیک وقت تین بڑی قوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب جب یہ معاہدہ ہوا ہے تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ بھارت کو اپنے لیے خطرہ بھی محسوس ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس کے لیے اسپیس جو ہے، مینوورنگ اسپیس، وہ ہم نے تنگ کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہو چکا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا یہ ایک نیا پاور الائنس ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے فیصلے کرے گا؟ اس الائنس سے اب اسرائیل کو کیا خطرہ ہے اور دیگر جو مغربی قوتیں ہیں ان کو کیا خطرہ ہے، اور اس الائنس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ملٹیپل جو ڈائمنشنس ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، گروپ کیپٹن اسم حالیہ۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا یہ ڈیفنس ایگریمنٹ، مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہوا ہے، یہ ہے کیا ایکچولی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ بہت ہی اہم سنگ میل ہے، اور اس کے تحت یہ ہے کہ تین جو خطے کے ممالک ہیں، خاص طور پر جن کے نام اس میں لیے گئے ہیں، وہ ہیں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان، اور ان کا اشتراک ہو گیا ہے، اور تینوں نے معاہدہ یہ کیا ہے کہ تینوں میں سے کسی ایک کو حملے کا خطرہ ہوگا یا کوئی حملہ آور ہوگا تو جارے کے خلاف تینوں مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بہت سے مضمرات ہیں۔ سب سے پہلی جو بات جو ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ اس سے پھر خطے میں پاکستان نے تو نہیں، لیکن سعودی عرب کو جو ہے اس کا انحصار امریکہ کے اوپر تھا، اور وہ انحصار اب ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں میں سے جو ہے نا، تینوں کی اپنے اپنے قوتیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ ماشاءاللہ پاکستان نہ صرف ایک منجھا ہوا کھلاڑی ہے، کھلاڑی سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے آرم فورسز جو ہے انہوں نے اپنی ساکھ جو ہے وہ بہت اونچی کر لی ہے، اور اس کے علاوہ نیوکلیئر ویپن سے اکوپڈ ہے۔ دوسرے یہ کہ ترکی ہے، ترکی کے یہ خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جو آرم فورسز کی جو یا ویپنز کی جو انڈسٹری ہے وہ دنیا میں مانی ہوئی ہے۔ اور تیسری طرف سعودی عرب ہے، جو کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنا حرمین شریفین کا رکھوالا ہے، اس کے پاس تیل کی اور دوسری قوتیں موجود ہیں۔ تو ان تینوں کا جو اشتراک ہے یہ بہت خوش آئند ہے، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اور ممالک میں وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو جوائن کر لیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو 2 ماہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک اسلامی نیٹو تیار ہونے والی ہے فورس، اور یہ اس کی ابتدا ہے۔ سر اس سے خطرہ اسرائیل کو کتنا، اس کو خطرہ ہے؟ کیونکہ جو فارمر پی ایم نفتالی بینٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الائنس بن چکا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے لیے اس لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ کھلے عام اسرائیل کہہ چکا ہے کہ اس کا اگلا نشانہ یعنی ایران کے بعد ترکیے پہ ہوگا۔ تو اگر ترکیے کی طرف وہ رخ بھی کرتا ہے، میلی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، تو یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے تحت پاکستان اور سعودی عرب ترکیے کی مدد کو پہنچیں گے، اور اسرائیل کو بیک وقت تین بڑی قوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ اس کو نیست و نابود کر دینے کے لیے تیار بیٹھے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ بھارت بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں
پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اس ڈیفنس ایگریمنٹ کو تو قریب سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ قریب سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خفت مٹا رہے ہیں، اپنی پریشانی مٹا رہے ہیں، کیونکہ بھارت جو ہے اس نے تو کھل کر کے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا، امریکہ کا وہ سنگی بنا ہوا تھا۔ تو اب جب یہ معاہدہ ہوا ہے تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ اسلامی قوتیں ہیں جو کہ کھڑی ہو رہی ہیں، اور جن میں اور بھی ممالک شامل ہو جائیں گے، تو اس سے بھارت کو اپنے لیے خطرہ بھی محسوس ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس کے لیے اسپیس جو ہے، مینوورنگ اسپیس، وہ ہم نے تنگ کر دی۔ اچھا سر، اس میں آپ نے دیگر ممالک کا بھی ذکر کیا، تو کون کون سے ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ خلیجی ممالک شامل ہو سکتے ہیں اس میں مزید؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو ہے نا، مصر پہلے ہی اس میں انٹرسٹڈ تھا، کویت کے ساتھ پاکستان نے ایک دفاعی معاہدہ جو ہے اس کو رینیو کیا ہے، تو مجھے تو امید ہے کہ کویت اور مصر فوری طور پہ اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر قطر بھی انٹرسٹڈ ہے، عمان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جس کو میرے ایک دفاعی تجزیہ نگار کے تحت مجھے جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہی کہ ایران اس میں شامل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کوشش کرے اور ایران کو اس میں شامل کر لے تو پھر یہ ایک بہت ہی مربوط، بہت ہی مضبوط اور بہت ہی جامع قسم کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوگا، جو کہ واقعی میں اسلامک نیٹو جو ہے اس کے قیام اس کی وجہ سے مکمل ہو جائے گا۔ تو سر، ایران، ابھی یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں شاید وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، تو اگر دورہ ان کا ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ کنسرنز اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، یا وہ بھی اس میں شمولیت کر سکتے ہیں؟ کتنے آپ کو چانسز نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایران جو ہے نا، جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ ایران بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ان کا ایک ایک بیان جو ہوتا ہے وہ نپا تلا ہوتا ہے، اور انہوں نے کوئی ریئیکشن اس کے اوپر نہیں شو کیا، نہ اس کی حمایت میں نہ اس کے خلاف۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کا عباس عراقچی کا جو دورہ ہے پاکستان کا، وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس معاملے میں مزید اور گہری گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ پاکستان، جیسا کہ پہلے بھی وہ ثالثی کا کردار ادا کر چکا ہے، ایران کو اس بات پہ آمادہ کر لے گا کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ایک قوت کا باعث ہوگا، اور اگر آپ شامل ہو جائیں تو پھر ہم سب مل کر کے صہیونی طاقتوں کا اور امریکہ کا، یا جو اسلام دشمن عناصر ہیں، ان کا ہم بھرپور مقابلہ کر سکیں گے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چھوٹا سا کلپ ہے وہ بھی بڑا وائرل ہوا ہے بڑی تیزی سے، اور باڈی لینگویج اگر ہم دیکھیں یہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے دوران، دیٹ واز ریمارکیبل، باڈی لینگویج پاکستان کی، فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی، محمد بن سلمان کی، طیب اردگان کی۔ تو ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ محمد بن سلمان کو سیلیوٹ کرتے ہیں، اور محمد بن سلمان ان کو سیلیوٹ بیک کرتے ہیں۔ تو دس واز کہ بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ تھا، کیونکہ محمد بن سلمان ایک کراؤن پرنس، وہ آج تک کسی کو سیلیوٹ نہیں کیا انہوں نے، نہ کبھی کرتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل کو انہوں نے سیلیوٹ بیک کیا۔ نہیں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، اور اچھا ہوا آپ نے اس کے طرف توجہ دلائی، اور یہ والی کلپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وائرل بھی ہو رہی ہے، اور یہ بڑا ضروری تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ مقام کیا ہے مکہ، دن کون سا ہے، جمعہ، اور تاریخی معاہدہ کیا ہے، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدہ، تو یہ بہت اہم جو ہے نا باتیں ایک ساتھ مربوط ہو گئی، اور مل کر کے یہ ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا ہے کہ جس کو سلوٹ کیا، سلام کرنا ضروری ہے۔ اچھا، بھارت کو سر بڑی گرا گزری ہے یہ بات کہ سیلیوٹ ہو رہا ہے اور مضبوط ہو رہے ہیں ٹائز، اور وہ بھارتی کہہ رہے ہیں کہ آپ بس فدر لینڈ کا جو ہے وہ دفاع کریں اور فدر لینڈ کے ساتھ تعلقات بنائیں، اسرائیل کے ساتھ۔ بس بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو دوسروں پہ تھوکتا ہے اور آسمان کی طرف تھوکتا ہے تو وہ انہی کے منہ کے اوپر آ کے گرتا ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کسی کو۔ اچھا سر، مشرق وسطیٰ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمنی مزاحمتی تنظیم بھی مسلسل کارروائیاں کر رہی ہیں، تو سر یہ جو ابھی ریسنٹلی کچھ خبریں موصول ہوئی تھیں یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے سعودی عرب پر، اور اب یمن کے اندر بھی کارروائی کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، انہوں نے کچھ شہروں پر حملے کیے گئے، تو کیا یہ بے قابو ہو چکے ہیں، کسی مقصد کے تحت حملے کر رہے ہیں، یا پھر سعودی عرب کے ساتھ کشیدگی چاہتے ہیں؟ یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ بیسیکلی ان کو ان کی جو باغ ڈور ہے وہ کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ اب اس معاہدے کے بعد کچھ اور خاص طور پہ عباس عراقچی کے پاکستان کے دورے کے بعد
جو یمنی مزاحمتی ہے، میرا اشارہ ہوتی کی طرف ہے کہ ہوں۔ ان کو جو ہے تھوڑا سا پیغام دیا جائے گا کہ اب آپ ہاتھ کھولا رکھیں۔ اب اس کے علاوہ سر عراق سے بھی جو ہے وہ ریزسٹنس دیکھنے میں مل رہی تھی، عراق سے بھی کچھ حملے کیے جا رہے تھے، تو یہ جو عراق سے حملے کیے جا رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریزسٹنس گروپس تھے یا پھر اسرائیلی کوئی خفیہ بیسز، جس طرح پہلے بھی دعوے ہوئے تھے کہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی تھی ایران کے خلاف حملوں میں، تو یہ اسرائیل کی حرکت ہو سکتی ہے، ایرانی ریزسٹنس گروپس کی حرکت ہو سکتی ہے، یا پھر عراقی ریزسٹنس گروپس کی؟ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ اور اسرائیل تو مل کر کے ایران میں جو ہے ریزسٹنس گروپس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی دیرینہ خواہش ہے کہ ایران میں جو ہے شورش برپا ہو۔ اور اس سے پہلے بھی اسرائیل نے بہت چالاکی سے، بہت مکاری سے حملے کیے تھے ایران کے اوپر، اور اس جانب سے کیے تھے اور اس طور طریقے سے کیے تھے کہ جیسے کہ احساس یہ ہو کہ یہ ایران کے حلیف جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ چالیں جو ہیں یہ ناکام ہوں گی، اور ان کو جو ہے ان کے اوپر سے نقاب اٹھانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عربیہ کوئی یہ ریزسٹنس گروپس کے خلاف جو اتنے اب حملے ہو چکے ہیں، مختلف اطراف سے حملے ہو رہے ہیں، کارروائی کر سکتا ہے، کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا تھا۔ ہاں بالکل دیا گیا تھا، اور اگر وہ کارروائی کرتا ہے تو وہ امید رکھے گا کہ سعودی عرب کا جو حلیف ہے، پہلے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ اب یہ جو مکہ پیکٹ آ گیا ہے، تو ان کی وجہ سے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ گڈ سینس ول پریویل۔ سر یہ جو ایک مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوئے، سر میں اس پر تھوڑی سی اور بھی ایک دو سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ اب کیا لگتا ہے سر، کریڈٹ اس کا کس کو جاتا ہے، اور یہ سوچ کس کی ہوگی؟ یہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اصل چیز جو ہے نا، مطلب کہ لیٹ اس ناٹ لک فار دی میسنجر، لیٹس اپریشیٹ دا میسج۔ یہ ایک تاریخی جو ہے نا وہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کون سے عناصر تھے اور کون سے تھے، سب سے بڑی جو اہم بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک کو خطرہ تھا، اور اس خطرے کی جو ہے نا وہ نشاندہی کر دی گئی، اور اس کا ادراک اور اس کا اطلاق جو ہے وہ اس طرح سے آیا کہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے اس کی صورت میں۔ تو اس لیے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کریڈٹ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تینوں جو ممالک ہیں جنہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی ہے، اور آئندہ بھی جو مجھے نظر آ رہا ہے جو اس میں شامل ہوں گے، ان سب کے لیے کامیابی ہے۔ انشاءاللہ سب کے لیے کامیابی۔ ایسا سر، فیلڈ مارشل کے رول کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جس طریقے سے انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایران کے ساتھ کنٹینیوسلی بات چیت جاری تھی، اور پھر ڈیلیگیشنز آ جا رہے تھے، پھر امریکہ کے ساتھ جس طریقے سے بات چیت جاری تھی، اور ایز اے میڈیٹر رول پلے کیا، بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور اب پھر اس جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ میں جس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج تھی، تو ہاؤ ڈو یو سی فیلڈ مارشل ان دا فیوچر؟ کیا کوئی مزید سرپرائزز اس طریقے سے آ سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ کیونکہ جب سے وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں تب سے یہ پازیٹیو انٹرنیشنل لیول پر بڑی پذیرائی مل رہی ہے پاکستان کو۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کم لوگ اس کو جو ہے نا اس طرح کا کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ جن کی عزت واشنگٹن میں بھی کی جاتی ہے، اور تہران میں بھی کی جاتی ہے، مکہ میں بھی کی جاتی ہے، ریاض میں بھی کی جاتی ہے، مصر میں بھی کی جاتی ہے، آذربائیجان میں بھی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ خطے کی آپ کسی بھی جگہ کا نام لے لیں، وہاں ان کا نام جو ہے وہ عزت سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ عزت جو ہے وہ آسمان سے ٹپکتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نوازتا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں۔ تو جو ثالثی کا نام لیا آپ نے، تو ثالثی میں ان کی جو محنت ہے، اور جو دوڑ دھوپ ہے، اور جاں فشانی ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ تو یہ اسی کا ثمر ہے، اسی کا پھل ہے۔ اب مڈل ایسٹ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات خراب ہو رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھی، آخری سوال ہے بس، کہ اب آپ کو یہ جنگیں کیا رکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس الائنس کے بعد؟ وٹ ڈو یو سی دا فیوچر آف مڈل ایسٹ ناؤ؟ دیکھیے، اس میں مطلب دو تین چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلے تو یہ کہ امریکہ کا اسلحہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے اپنے جرنیلوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ جاری نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایران جو ہے، جس کو وہ تہس نہس کرنا چاہتا تھا، وہ ایران قائم ہے، اور ایران جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔
اور اسرائیل جو ہے وہ بھی منتیں کر رہا ہے امریکہ سے کہ ہمیں مزید اسلحہ دو تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکے. امریکہ کے پاس ہے نہیں جو اس کو پیش کرے. اب اس کو آپ رکھیں اس پس منظر میں کہ اور دیکھیں کہ جو مکہ جوائنٹ ڈکلیریشن ہوا ہے اس کی وجہ سے امریکہ کی ساکھ گر گئی ہے, اسرائیل کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا جنگ جاری رکھنا وہ مشکل ہو جائے گا, اور یہ تینوں مل کر کے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ایران اس میں شامل ہو جائے تو جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے وہ بھی کھل جائے گی اور خطے میں امن قائم ہو جائے گا. آبنائے ہرمز کی بندش جو ہے وہ کھل جائے گی اور خطے میں امن قائم ہو جائے گا. بہت شکریہ سر, اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ اے کانورسیشن ود یو. اور بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. بڑے زبردست آپ کے انسائٹس تھے اور آپ کے انالیسس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, ہماری آڈینس کو بھی. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے بھی اجازت لینا چاہوں گا. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.